میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگل سے گزر فرما رہے تھے، آپ کی نظر ایک گنبد پر پڑی، اتنے میں حاطف غیبی نے ندا کی، اے دانیال ادھر آ۔ آپ گنبد شریف کے قریب گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس جنگل بیابان میں یہ گنبد کیسا اور اندر یہ عالی شان اور عمدہ مکان کیسا، بہت عمدہ اور عالی شان وہ بنگلہ تھا، مکان۔ آپ اسی تجسس میں آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہے اور اس پر ایک بہت ہی عظیم الجثہ شخص کی لاش رکھی، بہت بڑی لاش۔ آپ ٹھٹک کر کھڑے ہو، اتنے میں پھر ندا آئی، اے دانیال اوپر چڑھ کر دیکھو۔ آپ اس تخت پر چڑھے اور بھی متعجب ہوئے کہ اس بڑی لاش کے پہلو میں ایک بہت لمبی چوڑی تلوار رکھی ہوئی تھی، اور اس تلوار پر کچھ اس طرح کا مضمون کندہ تھا، اس طرح کا مضمون کندہ تھا کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، 1300 سال کی عمر عطا کی۔ میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میری اولاد تھی، میری سلطنت بڑی وسیع تھی اور بے شمار خزانے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ ہائے افسوس، بجائے شکرانے نعمت کے میں کفران نعمت کا مرتکب ہوا، میں پھول گیا، مجھے مال ملا، مجھے حکومت ملی، میں پھول گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھا، اور میری سرکشی یہاں تک بڑھی کہ میں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہدایت کی خاطر اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے تو تیرا مجھے تبلیغ فرمائی، بہت سمجھایا، لیکن میں باز نہ آیا، میری خر مستی دور نہ ہوئی۔ آخر کار وہ نبی مجھے بد دعا دے کر تشریف لے گئے۔ بس ان کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرا ملک قحط سالی کا شکار ہو گیا، میرے ملک میں بالکل پیداوار بند ہو گئی، کوئی دانہ اگتا ہی نہ تھا۔ میں نے باہر ملکوں میں فرامین جاری کیے، میرا بڑا اثر رسوخ تھا کہ ہمیں غلہ بھیجو، چنانچہ خوب غلہ آنے لگا، لیکن وائے محرومی قسمت کہ جو بھی غلہ میرے ملک کی طرف آتا ہماری سرحد کے قریب پہنچتے ہی وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا۔ ہم دانے دانے کے لیے ترس گئے، میرے تمام اہالی موالی جتنے بھی تھے سب بھاگ گئے، میں تنے تنہا اکیلا رہ گیا۔ 7 دن ہو چکے تھے، مجھے ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا تھا، بھوک سے میں دل ملا اٹھا تھا۔ بے قرار ہو کر میں اپنے قلعے کے دروازے کی طرف آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چند اناج کے دانے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا اے بھائی ذرا ٹھہر جا، اے بھائی مجھ پر رحم کر، میں 7 دن کا بھوکا ہوں، میں تجھے بہت بڑا برتن سچے ہیرے اور موتی اور جواہرات کا بھر کے دیتا ہوں، مجھے یہ تیری مٹھی میں چند دانے ہیں اناج کے وہ دے دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ تو وہ شخص اور بھی تیزی سے کھانے لگا، میں کہا میں نہیں دوں گا، یہ کر کے وہ فوراً کھا گیا اور نکل گیا، اور میں حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میرے سامنے خزانے کا ڈھیر تھا، ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر تھا، سونے کا کوئی پار نہ تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کو کھا نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح بھوک سے تڑپ تڑپ کر میں نے جان دے دی۔ مزید اس تلوار میں لکھا تھا کہ جو کوئی میرا تذکرہ سنے، میرا یہ دردناک واقعہ سنے، وہ ہرگز ہرگز دنیا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ لیکن ہمارے دلوں پر میرے بھائیوں سیاہی کی اتنی موٹی تیز چڑھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ سنا بھی، یہ کیا ایسے 1000 واقعات کو سنا دے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید
یہ عہد کیا ہوا ہے, ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے. معاذ اللہ, شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی لاکھ سمجھائے, ہزاروں منتیں کریں, لیکن ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. ارے میرے بھائیوں سوچو, انہیں ہم مجبور ہیں. عیش اور مزے اڑانے کو کس کا جی نہیں چاہتا, فلم دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ہوتی, ان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کا کس کو جی نہیں چاہتا, کھیل تماشوں میں جانے کا کس کو جی نہیں چاہتا, سب کو ہوتا ہے. اپنا بس نہیں چلتا, موت منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم کچھ. جہاں جی چاہتا ہے کسی دور مقام پر چلے جاؤ جہاں کوئی نہ جانتا ہو, وہاں ذرا فلم دیکھ لیں گے, دل بہل جائے گا, فوراً ملک الموت کا تصور بند ہو جاتا ہے کہ یہ آئے ہوئے, ابھی روح قبض کر لیں گے. ایسا نہ ہو کہ سنیما گھر سے کھینچ کر ہماری لاش نکالی جائے اور لوگ پھٹکار کریں گے دیکھو یہ ایسا بنتا تھا اور ایسا. اس طرح موت کو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. سب کو یہ چاہتا ہے خوب مال بناؤ, خوب دولت اکٹھی کرو, خوب بینک بیلنس ہو, بہترین بنگلہ ہو, چمکیلی کار ہو, لیکن اس کار کو پھر کیا کریں؟ یہ کار ہمارے مرنے پر ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی, وبال ہو جائے گی. ہماری اولاد اس کار میں بیٹھ کر ہماری قبر پر تو آئے, یہ اس کار میں بیٹھ کر یقیناً سنیما گھر پہ جائے گی. اس لیے کہ میں نے صرف اس کو دنیا کا علم دیا ہے, میں نے صرف اس کو دنیا کی محبت سکھائی ہے, میں نے اس کو دنیا دار بنایا ہے, میں نے دیندار نہ بنایا نہ بننے دیا. اگر یہ بھول کر بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پٹائی لگاتا, میں اس کو گالیاں بکتا کہ تو ملا بن جائے گا, تو اجتماع میں جائے گا, تو یہ سنت تو وہ سنت کی بات کرتا ہے, تو داڑھی رکھے گا, تو امامہ پہنے گا. خبردار, میں نے تو اپنی آخرت برباد کر ڈالی, تجھے بھی آخرت نہیں بنانے دوں گا. آج باپ کی یہ ضد ہے, آج ماں کی یہ حق ہے کہ ہم تو برباد ہوئے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. آج ہر طرف یہی ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی,